السلام علیکم۔ وہ بھی تو ماں تھی۔ چند سال پرانی بات ہے، میں اپنی پھوپھی جی جو میری ساس بھی ہیں کے ساتھ جی پی او گئی، جہاں انہوں نے اپنی رقم جمع کرا رکھی تھی۔ جی پی او کے قانون کے مطابق ہر 6 ماہ بعد جانا ہوتا تھا۔ میرا دیور طارق بڑے اہتمام سے اسلام آباد سے اپنا یہ فرض نبھانے آتا، پھوپھی جی کو لے کے جاتا۔ اتفاق سے ایک بار نہ آ سکا، میں پھوپھی جی کو ساتھ لے گئی۔ وہاں زیادہ تر بوڑھے ریٹائرڈ لوگ آتے تھے جنہوں نے اپنی پینشن یا اپنی جمع پونجی جمع کر رکھی تھی۔ میری آنکھ بہت سے چہرے دیکھ رہی تھی، مگر ایک آواز پہ توجہ مبذول ہوئی۔ میز کے دوسری طرف بیٹھا شخص پوچھ رہا تھا، اکیلی کیوں آئی ہو؟ تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے کیا؟ اللہ نہ کرے، بیٹا ہے میرا، تو اس کو ساتھ لایا کرو، کہیں کسی دن راستے میں گری ہوگی۔ اس عورت نے جواب نہیں دیا، خاموشی سے اپنی باری کے نمبر والی پرچی پکڑی اور کرسی پہ آ کے بیٹھ گئی۔ مجھ سے رہا نہیں گیا، میں اس کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی۔ کچھ تھا اس کے چہرے پہ، ملال، رائے گانی کا دکھ، تعصف۔ اس عورت نے مجھے دیکھا، میں مسکرا دی، ایک طرح سے دوستی کرنا چاہی۔ وہ بھی مسکرا دی۔ اکیلی آئی ہیں؟ عورت نے اقرار میں سر ہلایا۔ نزدیک رہتی ہوں گی؟ نہیں، سبزہ زار۔ سبزہ زار تو مال روڈ سے بہت دور ہے۔ میرے سوال پر عورت نے لمبی سانس لی اور ہاں میں سر ہلایا۔ کیسے آتی ہیں؟ ویگن سے۔ اب پینشن کی خاطر پینشن والے کا گھر چھوڑ کے قریب تو نہیں آ سکتی نا؟ تو بیٹا؟ وہ ماڈل ٹاؤن کے فلیٹ میں رہتا ہے۔ میرے دل میں بہت سوال تھے، مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ مجھے خود احساس تھا کہ میرے سوال نہیں، تیز نفیلے بالے ہیں۔ اس نے خود ہی کچھ دیر میں خود کلامی کے سے انداز میں کہا، میرے میاں کو شوق تھا کھلا گھر بن جائے، ایک ہی بیٹا ہے، دوڑے پھرے تو اسے چوٹ نہ لگے۔ مگر آپ کا بچہ تو بڑا ہوگا؟ میں حیران تھی۔ ہاں، خیر سے۔ عورت کی آنکھیں جلملا گئیں، آنکھوں میں ممتا کی محبت کا نور پانی بن کے گالوں پہ بہنے لگا۔ اب تو وہ آپ باپ بن گیا ہے، سنا ہے۔ اللہ نے بیٹا دیا ہے اسے۔ کیا مطلب سنا ہے؟ آپ اس سے ملتی نہیں ہیں؟ نہیں، اس کی بیوی کو گھر پسند نہیں تھا۔ میرے دل پر جیسے چوٹ لگی۔ اور میں جانتی ہوں، کبھی گھر بھی کسی کو برا لگا ہے؟ برے تو گھر والے لگتے ہیں۔ جب بھی کسی نے گھر چھوڑا ہے، وہ گھر نہیں، گھر والوں کو چھوڑتا ہے۔ وہ عورت پڑھی لکھی تھی یا نہیں، لیکن وقت کے مکتب سے بہت کچھ سیکھ چکی تھی۔ میرے میاں بہشتی نے 10 مرلے کے مکان میں 2 کمرے بنا کے کھلا سارا برآمدہ چھوڑ دیا کہ پتر بھاگے دوڑے اس کو چوٹ نہ لگے۔ اس کو پتہ نہیں تھا، چوٹیں صرف گوٹے گٹوں پہ نہیں، دل پہ بھی لگتی ہیں۔ اب آپ اکیلی رہتی ہیں؟ مجھے اکیلے پن کا خوف کھائے جا رہا تھا۔ وہ بیچارگی سے ہنس دی۔ مطلب ہاں، تو آپ پہاڑ سا دن کیسے گزارتی ہیں؟ دن گزارنا اوکھا نہیں دیے، عورت نے تڑپ کے کہا، راتاں بڑیاں لمبیاں ہو جاندیاں نے۔ اس نے میری طرف رخ کیا، اردو اور پنجابی ملی جلی، اس کی گفتگو بہت تکلیف دہ تھی۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں، گالوں پہ پڑی ہلکی ہلکی جھریاں کپ کپا رہی تھی۔ کہنے لگی، موٹے دانوں والی چینی دیکھی ہے تم نے؟ میں اسے برآمدے میں پھیلا دیتی ہوں، پھر دانہ دانہ اکٹھا کرتی ہوں، تب کہیں جا کے فجر کی اذان ہوتی ہے۔ جانے وہ آج زندہ ہے کہ نہیں، لیکن وہ عورت بھی تو ماں ہی تھی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔